بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 7، جس میں آج ہم پڑھیں گے اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اسم کی معنی کے لحاظ سے اقسام کے بارے میں، تو آج ہم بات کریں گے اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے اسم جامد۔ اسم جامد کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اسم جامد کے معنی ہیں ٹھوس، جمع ہوا، یعنی کہ جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکتا ہو، یعنی کہ جو بھی ایک نام، جو بھی ایک چیز ٹھوس ہے، جمی ہوئی ہے، تو جس سے کوئی نہ دوسرا اسم بن سکتا ہو اور نہ یہ اسم کسی سے مل کر بنا ہو۔ تو اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ہم۔ مثلا کتاب بھی ایک اسم ہے اور ٹھوس ہے۔ قلم، کرسی، چٹان، مسجد، پنکھا، پہاڑ، چھت، ملاوٹ، جوتا وغیرہ۔ تو یہ کچھ ایسے اسم ہیں جو ٹھوس ہیں اور جمے ہوئے ہیں، یعنی نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکتا ہے اور نہ یہ کسی سے مل کر بنے ہیں۔ تو اس کی مزید ہم نیچے کچھ مثالیں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ مثلا یہ میری کتاب ہے، تو اس میں جو اسم جامد ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ نمبر 2 پہ دیکھیں، بلی چھت پر ہے۔ بلی چھت پر ہے، بلی بھی اسم مصدر ہے اور چھت جو ہے وہ بھی اسم جامد اسم جامد ہے۔ نیچے دیکھیں نمبر 3 پہ، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو مسجد کیا ہے؟ وہ اسم جامد ہے، یعنی کہ ٹھوس ہے۔ مسجد ایک جگہ ہے جو کہ جمی ہوئی ہے۔ دودھ میں ملاوٹ ہے، ملاوٹ کیا ہے؟ دودھ بھی اسم جامد ہے اور ملاوٹ بھی اسم جامد ہے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ ہے اسم مصدر۔ مصدر کیا ہے؟ اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مصدر کے معنی نکلنے کی جگہ ہے، یعنی کہ نکلنے کی جگہ مصدر کے معنی ہے۔ مصدر کے معنی کسی چیز کا نکلنا۔ مثلا مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی الفاظ بنائے جا سکے۔ جو خود تو نہ کسی اسم سے بنا ہو مگر اس سے کئی اور دوسرے اسم بنائے جا سکیں یا الفاظ بنائے جا سکیں۔ مثلا دیکھیں لکھنا، پڑھنا، دیکھنا، سننا وغیرہ۔ تو نیچے دیکھتے ہیں ہم، لکھنا سے لکھنے والا اور لکھا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ اسم مصدر ہے، یعنی خود تو وہ کسی سے مل کر نہ بنا ہو مگر اس سے کئی الفاظ اور بنائے جا سکیں۔ مثلا پڑھنا سے پڑھنے والا یا پڑھا ہوا۔ تو اس طرح نیچے ہم دیکھیں اس کی مزید تعریف کیا ہے؟ لہٰذا ایسے اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ نکلیں مگر ان سے کئی کلمے بن سکتے ہیں، وہ مصدر کہلاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ نمبر 3، اسم کی معنی کے بناوٹ کے لحاظ سے تیسری قسم کون سی ہے؟ اسم مشتق۔ مشتق کے معنی ہے نکلا ہوا۔ مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو۔ مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو۔ مثلا پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی، کھیلنا سے کھیل، دوڑنا سے دوڑنے والا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم مشتق ہے، یعنی کہ اسم مصدر سے مل کر بنے ہیں۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 7، اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام کے بارے میں۔ مجھے امید ہے عزیز طلباء آپ کو آج کا میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ نے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔